یہ جو شخصیات ہوتی ہیں یہ شخصیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ شخصیات کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ شخصیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ شخصیات ہوتی ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتی ہیں، جن کی شخصیت کے اندر اعلیٰ ظرفی پائی جاتی ہے، اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، یعنی ان کا کردار بہترین ہے، اخلاق بہترین ہے، ان کی زندگی کے اندر، ان کی حیات کے اندر آداب ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے انداز میں، اور اگر کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے انداز میں، کسی کے ساتھ ان کا تعلقات ہیں تو وہ بھی اچھے انداز میں ہیں، یعنی ان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اعلیٰ صفات ہیں۔ اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جو کم ظرف شخصیات ہیں، یہ امیر المومنین فرماتے ہیں۔ بس شخصیات امیر المومنین کے بقول کتنے طرح کی ہیں؟ دو طرح کی، اعلیٰ ظرف اور کم ظرف۔ اب یہ جو اعلیٰ ظرف شخصیات ہے، توجہ کرنا، بعض اوقات انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اس چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے، جس کی طرف امیر المومنین ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ ظرف شخصیات ہوتی ہیں، اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں، جن کے اندر اعلیٰ ظرف پایا جاتا ہے، اقدار پائی جاتی ہیں، بعض اوقات چونکہ یہ معصوم نہیں ہیں تو بعض اوقات ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں چونکہ معصوم نہیں ہیں۔ تو جب ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جب ان سے خطائیں ہوتی ہیں، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر پروردگار عالم کی ذات ان کا ہاتھ تھام لیتی ہے، یہ گرنے لگتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک غلطی ہوتی ہے، دو غلطی ہوتی ہے، تین غلطیاں ہوتی ہیں، چار غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب ان سے غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں کیا کرتا ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ان کا سہارا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھاتا ہے اور ان کو تھام لیتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ان کو سہارا دیتا ہے۔ عزیزان دیکھیں یہ کن شخصیات؟ وہ جو اعلیٰ ظرف شخصیات، جو کہ معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بن جاتا ہے؟ ان کے لیے سہارا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے۔ عزیزان تو امیر المومنین فرماتے ہیں ایسی شخصیات کو مت پکڑو، ان کی اس غلطی کو مت پکڑو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی غلطی کو پکڑ کر بس اس کی اس غلطی کو اچھالنا شروع کر دو معاشرے کے اندر، یا پوری زندگی کے لیے تم اس کی اس غلطی کو لے کر اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور اس کو سزا دو اسی غلطی کی، ایک غلطی کی۔ اور بعض اوقات لوگ سزائیں دیتے ہیں، ایک غلطی ہوئی اس کی اتنی سزا دیتے ہیں، اتنی سزا دیتے ہیں کہ وہ شخص دل ہی دل میں ختم ہو جاتا ہے، اس کی غلطی کو معاشرے کے اندر اچھالتے ہیں، ہر وقت وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی معاف نہیں کرتے اسے، لوگ معاف نہیں کرتے، اس کی غلطی کو لے کر پورے معاشرے میں اچھالیں گے، اس غلطی کی سزا اس کو زندگی بھر دیں گے، اور اتنی سزا دیں گے اس ایک غلطی کی یا دو غلطی کی یا تین غلطی کی کہ پھر وہ شخص موت کی تمنا کرتا ہے واقعی۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں وہ کہ جن کا کردار اعلیٰ ہو، جو اعلیٰ ظرف شخصیت کے مالک ہوں، غلطی ہو گئی ان کو مت پکڑو اس غلطی کی وجہ سے، اس غلطی کی سزا اس کو مت دو، اس لیے کہ اللہ خود ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو غلطی پکڑ لیتے ہیں اور نہیں چھوڑتے، لیکن بعض جو غلطی کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے کہ معاف کرنے والا تو ویسے بھی بہت بڑا ہوتا ہے، جو معاف کر دیتے ہیں، جو پھر سہارا بن جاتے ہیں، جب ایسے لوگ آ کر سہارا بنتے ہیں کہ جن سے غلطی سرزاد ہوئی ہے، جب ان کا کوئی سہارا بنتا ہے تو یہ خود نہیں بنتے، ان کو اللہ سہارا بنا کر بھیجتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، معاف کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جب یہ دست شفقت اس کی طرف بڑھاتے ہیں، یعنی معاف کرنے کا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں، تو یہ ان کا ہاتھ دراصل ید اللہ ہوتا ہے، یہ خود معاف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب فرمایا، منتخب کر لیا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اب یہ نادم ہے، یہ پشیمان ہے، اس کے لیے سہارا بن جاؤ، سہارا بنو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں پھر اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے
جب وہ گرنے لگتے ہیں، جب ان سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کیسے پکڑتا ہے؟ کسی اور انسان کا، کسی اور مومن کو سہارا بناتا ہے، اور جب وہ ہاتھ مدد کے لیے کرتا ہے، یہ دراصل اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، یہ ید اللہ ہوتا ہے۔ عزیزان، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، دیکھیں کہ کہیں میرے نہ معاف کرنے کی وجہ سے پھر ایسا نہ ہو کہ اس کا دل شکستہ ہو جائے، اور میں سہارا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بن رہا تھا کسی انسان کی نجات کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے معاف کرنے کی، یہ مجھ سے چھوٹ جائے۔